اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ آخری طہارت کہ برترین طہارت کہ فرمایا انسان اپنے خیال کی طہارت۔ مومن کبھی خیال میں بھی گناہ نہیں کرتا، یہ برترین طہارت ہے، یعنی خیال میں بھی کسی کے بارے میں برا نہیں سوچتا۔ اے جوان یہ یاد کرنا، پہلے شیطان تیرے خیال میں گناہ کا خیال ڈالتا ہے، جب تو اس کو خیال میں سوچنا شروع کرتا ہے۔ مثلا کوئی تصویر دیکھی، کوئی دعوت ملی، قاضی شورے کی مثال لے لیں کہ قاضی شورے یہ پیسے لے لے، فتویٰ دے، حسین واجب القتل ہے، پہلے ضمیر کی آواز ہے، قاضی شورے حسین کے لیے لکھے گا کیا جہنمی بنے گا؟ کہ میں نہیں لکھوں گا۔ انہوں نے پیسے سامنے رکھے چلے گئے۔ اب اس نے سوچنا شروع کیا۔ جب تم کسی فعل حرام کے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہو تو شیطان اسٹرانگ ہو جاتا ہے۔ کس نے سوچا مال مال مال، دولت دولت دولت، حسین کو تو ویسے ہی مر جانا ہے اور مجھے تو پیسے ملیں گے، میں نہ بھی لکھوں دوسرے لکھ لیں گے۔ اب جب گناہ کا سوچنا شروع کیا تو پھر بدن نے اس گناہ پر عمل بھی شروع کیا۔ کیوں اسلام میں ہے کہ اگر کسی خاتون نامحرم پہ نگاہ پڑتی ہے، پہلی نگاہ کیونکہ ارادی نہیں ہے تو مسئلہ نہیں ہے، دوسری نگاہ حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پہلی نگاہ میں تو سوچتا نہیں ہے، لیکن دوسری نگاہ اپنے ارادے سے کرتا ہے، اور جب اپنے ارادے سے دیکھنا شروع کرتا ہے تو یہ فکر اور خیال ایکٹیو ہو جاتا ہے اور سارے ایموشنز تمہارے جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ شیطان تمہارے اوپر ورکنگ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ خیال کو بھی پاک کرو، کبھی یہ تصور گناہ بھی نہ کرو، اور واللہ اگر خیال پاک ہو گیا خدا تجھے اپنی کرامتیں نصیب کر دے گا، حقیقی ولایت تمہارے وجود میں آ جائے گی۔ گناہ سے پہلے گناہ کا خیال آتا ہے۔ شمر نے قتل حسین سے پہلے قتل حسین کا خیال کیا تھا، یزید نے امام حسین کی بیعت کا خیال کیا تھا۔ ہاں یہ خیال آتے ہیں، لیکن اگر خیال پاک ہو جائے، فرمائے خیال تصویر بنانے کا کارخانہ ہے، یہ تصویریں بناتا ہے۔ روح اور روحانی طاقتیں سے میسج دیتی ہیں، آپ کا خیال تصویروں کو کریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ فرمایا اے مومن اگر خیال نجس ہے، یہ کبھی بھی امام زمانہ کی تصویر نہیں بنا پائے گا، یہ حضرت عباس کی تصویر نہیں بنا پائے گا۔ تو جس کا اپنا مولا خیال کو کیسے کنٹرول کرو؟ فرمایا بہترین چیز خیال کو کنٹرول کرنے کے لیے ذکر پروردگار عالم ہے، ہمیشہ دائم الذکر رہو، ہاتھ میں تصویر رکھو۔ چائنا کی تصویر آ گئی ہیں، سبحان اللہ، آیت اللہ العظمیٰ کشمیری، جب سانسیں بھی لیتے تھے تو ذکر خدا کرتے تھے۔ دیکھیے چند چیزوں سے آپ تھکتے نہیں ہیں، ایک تو خیال جتنا بھی کریں آپ تھکو گے نہیں، دوسرا سانس لینے سے آدمی کبھی تھکتا نہیں ہے، ہر ایکٹیویٹی سے آدمی تھک سکتا ہے۔ نماز پڑھو گے تھک جاؤ گے، ہاں چلو گے تھک جاؤ گے، پاؤں تھکتے ہیں، ہاتھ تھکتے ہیں، لیکن کبھی سانسیں لینے سے تھکتے ہو؟ کبھی نہیں تھکتے۔ سوچنے سے کبھی انسان تھکتا ہے؟ نہیں تھکتا۔ تو فرمایا ذکر نفسی کرو، ایک ذکر لسانی ہے، لیکن اس قدر منزلت پر آ جاؤ کہ تمہارا نفس انٹرنل اللہ کا کیا کرے؟ ذکر کرے۔ اور ان دنوں میں بہترین ذکر کیا ہے؟ ذکر ہے سلام یا حسین، السلام علی الحسین وعلی علی یا صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابن رسول اللہ، ذکر صلوات ہے۔ تو آقا کشمیری کیا کرتے تھے؟ جب سانس لیتے تھے کہتے تھے لا الہ الا اللہ، لا الہ، جب چھوڑتے تھے تو کہتے تھے الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور فکر سے زبان بھی تھک سکتی ہے، لیکن اپنی فکر میں، جب تمہاری فکر میں ہمیشہ یا خدا رہے یا محمد رہے یا آل محمد رہے، اب اس فکر میں شیطان کو جرت بھی نہیں ہوگی کہ داخل ہو جائے۔ جب یہ فکر پاک ہو، اعلیٰ ترین منزل ہے، 40 دن کر کے دیکھیے، اپنی فکروں کو پاک بنائیے، فضول باتوں سے بچیے، گاڑی میں جا رہے ہیں فضول غیبتوں سے بچیے، اور اپنی زبان کو منور بنائیے۔ فرمائے انسان اور خیال کی مضبوطی کے لیے ذکر سخریہ، یہ امام علی فرماتے ہیں کہ جو انسان اپنے خیال پر حکومت کرنا چاہتا ہے، ڈیلی 70 مرتبہ آیے سخریہ، سورہ اعراف کی 54، 55، 56 آیت، 3 آیتیں اگر کوئی مومن یاد کر لے، اپنے ساتھ رکھ لے، ڈیلی 70 مرتبہ پڑھے، خدا کیا عطا کرے گا؟ مسخر، کائنات کو اس کے سامنے کیا کر دے گا؟ مسخر کر دے گا۔ کسی آفس میں کام کے لیے جاؤ گے نا نیت کر کے، تو آفیسر تمہیں جواب نہیں دے پائے گا، خدا یہ تمہیں طاقت دے دے گا۔ صلوات پڑھے محمد وعلی